بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ سے دین کے کام لے، ہم اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارا دا سیویئر آف مین کائنڈ، 9th کلاس کی جو نیو بک ہے ہماری، انشاءاللہ اس کا آج سے ہم آغاز کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹائٹل کو سمجھ لیتے ہیں، دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ دیکھیں سیویئر سیو سے ورڈ نکلا ہے، سیو مطلب حفاظت کرنے والا، بچانے والا، تو سیویئر آف مین کائنڈ یعنی کہ انسانیت کو بچانے والا، یعنی یہاں سے جو مراد وہ ہستی ہے جس نے پوری انسانیت کو تباہی، گمراہی اور جہالت سے نکال کر ہدایت، روشنی اور سچائی کی طرف لے کر آئے۔ اور یہاں جس ہستی کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہے لرننگ آؤٹ کمز۔ لرننگ آؤٹ کمز یعنی کہ بائی دا اینڈ آف دس یونٹ دا اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو، اب جو ہم اس میں چیزیں سیکھیں گے، چاہے وہ گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ ایک مورل لیسن ہو، کچھ بھی ہے، وہ سارے انشاءاللہ جو ہم ایٹ دی اینڈ سیکھیں گے وہ یہاں پہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ مینشن کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے پری ریڈنگ۔ پری ریڈنگ کا مطلب ہے ریڈنگ سے پہلے ہم نے کیا چیز سیکھنی ہے؟ مینشن دا کنڈیشن آف عربیہ بفور اسلام۔ اب کیونکہ ہم یہ جو لیسن پڑھنے جا رہے ہیں اس میں عرب کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے، تو اٹ از ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیں کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جس بارے میں بات ہو رہی ہے وہاں کے کلچر کے بارے میں ہم پہلے دیکھیں گے کہ عرب کی کنڈیشن اسلام سے پہلے کیا تھی۔ اسلام سے پہلے عرب جو معاشرہ تھا مکمل طور پہ جہلیت اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، لوگ بت پرستی کرتے تھے، جو ہے ان کی پوجا کرتے تھے، معاشرے میں لڑائیاں، خون ریزی عام بات تھی، عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، یہاں تک کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، شراب نوشی، جوا اور مختلف قسمیں کی جو رسمیں تھیں وہ ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں، طاقتور لوگ کمزوروں کو دباتے تھے اور معاشرے میں قانون انصاف نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ یہ تھی کنڈیشن عرب کی اسلام سے پہلے۔ اب ہاؤ ڈڈ اسلام چینج دا لائفز آف دا پیپل، کہ اسلام نے لوگوں کی جو زندگی ہیں وہ کس طرح سے بدل دیں۔ تو اسلام نے لوگوں کی زندگیاں مکمل طور پہ بدل دیں۔ اس نے جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت، اچھا وحدانیت کا ابھی سے آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، وحدانیت توحید سے ہے، یعنی کہ اللہ کا ایک ہونا، اس سے مراد یہ ہے، کیونکہ ہم نے انشاءاللہ اب یونٹ میں آگے جا کے اس ورڈ کو بار بار پڑھنا ہے، تو ابھی سے یاد رکھ لیں وحدانیت یعنی کہ توحید سے اللہ کا ایک ہونا۔ تو اس نے جو ہے وہ توحید کا پیغام دیا، انصاف، بھائی چارہ، مساوات یعنی کہ ہر انسان برابر ہے، اس کا اس نے جو ہے وہ درس دیا، عورتوں کو عزت اور ان کے حقوق دیے، ظلم، جہلیت، ان سب بری عادات کو اس نے ختم کیا، اسلام نے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی اور معاشرے میں امن قائم کیا۔ اچھا، اب آپ کمپیریزن چیک کریں کہ جو میں نے آپ کو عرب کی کنڈیشن اسلام سے پہلے بتائی تھی وہ کس طرح سے تھی اور اسلام کے آنے کے بعد کس قدر پازیٹیو چینج سوسائٹی میں آیا۔ نیکسٹ ہے ہو از دا لاسٹ رسول آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ اللہ کا آخری رسول کون ہے؟ تو اللہ کا آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انگلش میں ہم اس کو پیس بی اپون ہم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے ہاؤ مینی ریلیجنز ڈو یو نو، کتنے مذاہب کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ کین یو نیم دا موسٹ پرومیننٹ فیگرز آف ایچ، تو جن مذاہب یا مذہب کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان کی کوئی پرومیننٹ فیگر یعنی کہ جو اہم شخصیت ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے۔ جیسے اسلام ہے، اسلام کی پرومیننٹ فیگر جو شخصیت ہے، پرسنالٹی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کرسچینٹی میں اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اگر ہم جیوڈیزم یعنی کہ جو یہودیت ہے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اگر ہم ہندوازم کی بات کرتے ہیں تو ان کے ویسے مینلی کرشن، رام چندر اس طرح کے آتے ہیں۔ اگر ہم بدھزم میں جاتے ہیں تو گوتم بدھ، سکھزم میں جاتے ہیں تو گرو نانک، تو یہ اس طرح کی ان کی پرومیننٹ فگر ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اب آپ کو یہ ورڈز میننگ شو ہو رہے ہیں، آپ نے یہ ورڈز میننگ اپنی بک کے اوپر نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں تاکہ جب میں آپ کو ٹرانسلیٹ کرواؤں تو آپ کو ایزی رہے، ٹھیک ہے۔ ہر پیراگراف سے پہلے اس کا یہ سلائیڈ پہ اس طرح سے آپ کو ورڈز میننگ شو ہوتے جائیں گے، تو آپ نے ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے۔ عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled charm اینڈ بیوٹی، عرب بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے۔ with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun، جس میں ریت کے ٹیلوں کے گمنام صحرا ہیں جن میں تیز سورج کی انتہائی تیز شعاعیں ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہاں پہ جو ورڈ ہے یہ ڈیزرٹ ہے یا ڈیزرٹ ہے، یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ دیکھیں جو سویٹ ڈش ہوتی ہے نا جو ہم کھاتے ہیں
وہ ہوتا ہے ڈیزرٹ. یہ ڈیزرٹ ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے ڈیزرٹ, اور یہ ہے ڈیزرٹ یعنی کہ صحرا, ٹھیک ہے, اس کا آپ نے خیال کرنا ہے. اور یہ جو فرسٹ پیراگراف میں آپ کو جو پڑھا رہی ہوں اس میں آپ نے اپنی امیجنیشن کو اسٹرانگ رکھنا ہے, آپ نے چیزوں کو امیجن کرنا ہے, آپ کو اس کی زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی. ابھی ہم نے فرسٹ لائن میں جو پڑھا کہ دیکھیں اس میں صحرا کی بات ہوئی ہے. صحرا آپ کو پتہ ہے ہر طرف ریت ہی ریت ہے, جہاں پہ ٹیلے جو ہیں ریت کے ٹیلے وہ پڑے ہوئے ہیں کہ جن پہ جب سورج کی دیکھیں روشنی جب پڑے گی تو ایٹومیٹکلی وہ جب گرم شعائیں اس کی پڑ رہی ہیں, اور اس میں گمنام صحرائیں, یعنی کہ وہاں پہ بالکل بھی روڈ نہیں ہے. جو یہ ٹریکلس کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا نا, ٹریکلس مطلب بے راہ, کہ وہاں پہ بالکل بھی رستے نہیں ہیں. تو اب ایک ایسا صحرا کا ذکر ہوا ہے یہاں پہ جہاں پہ سورج کی شعائیں پڑیں گی ریت کے اوپر یا وہاں پہ جو ٹیلے ہیں تو وہ کس طرح کا منظر پیش کر رہی ہیں. نیکسٹ, اب یہ دن ٹائم کی بات سمجھ لی ہوگی. اب آ رہا ہے اٹس starry sky has excited the imagination of poets and travelers. starry sky یعنی کہ ستاروں سے بھرے آسمان شاعروں اور مسافروں کے خیالات کو پرجوش بنا دیتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کس قدر خوبصورت بات ہو. یہ دیکھیں جو یہ پوئٹس ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں بہت فیسنیٹ کرتی ہیں, کیونکہ یہ نیچر ہے نا, دیکھیں نیچر تو پوئٹری سے سمجھ لیں ریلیٹڈ ہے. اب انہوں نے رات کے آسمان کی بات کی, پہلے دن ٹائم کا بتایا کہ عرب کی جو دن ٹائم کی زمین ہے وہ کیسی ہوتی ہے, دن ٹائم کا منظر کیسا پیش کرتا ہے. اب وہ رات کا ہمیں بتا رہا ہے کہ جو آپ امیجن کریں نا کہ ایک آپ بالکل نیچے صحرا یا کھلی جگہ پہ آپ نیچے کھڑے ہیں, تاروں بھرا آسمان ہے. اب جو مسافر ہے چلنے والا, اوبویس سی بات ہے اس کو وہاں سے ڈائریکشن ملے گی, اور اگر وہ پوئٹ ہوگا تو اس کو ایٹومیٹکلی جو ہے وہ فیسنیٹ کریں گی امیجنیشن اس کی. تو یہ یہاں پہ اس چیز کے بارے میں بات کی گئی ہے. It was in this land that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah Mukarramah, which is about 50 miles from the Red Sea. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سرزمین کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے جو کہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل دور ہے. یہاں پہ جو ریڈ سی کی بات ہوئی ہے, ریڈ سی کہا گیا ہے بحیرہ احمر, یعنی کہ یہ دریا کا نام ہے, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے دا عربس پوزیسڈ. یہ آپ سب سے پہلے جو ورڈز میننگ ہے ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں, ٹھیک ہے. اب ہم پیراگراف نمبر 2 کو دیکھتے ہیں. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. عرب بہت زبردست یادداشت کے مالک تھے اور وہ نہایت فصیح و بلیغ لوگ تھے. اچھا, اب آئی نو یہ فصیح و بلیغ جو ہے ورڈ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا, لیکن ایلوکوینٹ میں اس سے بہتر ورڈ ہم نہیں لے سکتے. اس کا میں آپ کو مطلب سمجھا دیتی ہوں. فصیح و بلیغ کا اچھے اور مؤثر انداز میں بولنے والے, یعنی کہ وہ لوگ جو بات کرنے کا طریقہ اچھا ہے, ان کا بہت انداز اچھا ہے بات کرنے کا, انہیں ہم کہتے ہیں ایلوکوینٹ پیپل. تو یہاں پہ عرب کی ایک کوالٹی بیان کی گئی ہے. ایک تو یہ میموری میں شارپ تھے وہ, ان کی یعنی کہ بہت اچھی میموری تھی, اور سیکنڈلی کہ ان کا بولنے کا جو انداز تھا وہ اچھا تھا. دیئر ایلوکوینس, ان کی فصاحت یعنی کہ ان کے بولنے کی خوبصورتی, اینڈ میموری, اور ان کی یادداشت, فاؤنڈ ایکسپریشن ان دیئر پوئٹری, ان کی فصاحت اور یادداشت کا بہترین اظہار ان کی شاعری میں ہوتا تھا. یعنی کہ اب یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا یہ لوگ پوئٹری میں انٹرسٹڈ تھے, اور کیونکہ ان کی میموری اس قدر شارپ تھی, بہت زیادہ یادداشت ان کی تیز تھی, اور سیکنڈلی ان کا کیا کوالٹی ہم نے پڑھی کہ کیونکہ خوبصورتی تھی بولنے کے انداز میں, اور یہ دونوں چیزیں ان کی پوئٹری میں نظر آتی تھی. ایوری ایئر, ہر سال, افیئر, ایک میلہ, واز ہیلڈ, منعقد ہوتا تھا, فار پولیٹیکل کمپٹیشنز, شاعری کے مقابلے کے لیے, ایٹ اوکاز, ہر سال اوکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلوں کا میلہ لگتا تھا. اٹ از نریٹڈ, یہ ایک روایت ہے کہ دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلب, ولید بن یزید, کہ حماد ولید بن یزید سے انہوں نے کہا کہ I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems. یعنی کہ انہوں نے اسے کہا کہ میں حروف تہجی کے ہر ایک حرف کے لیے 100 طویل نظمیں پڑھ سکتا ہوں, وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز, ان کو مختصر کیے بغیر, اینڈ آل آف دیٹ واز کمپوزڈ ایکسکلوسیولی بائی پوئٹس بفور دا پرومولگیشن آف اسلام, اور یہ تمام صرف اسلام کے ظہور سے پہلے کے شاعروں کی تخلیق ہے, ٹھیک ہے. اٹ از نو ونڈر, اس لیے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں, دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوز دا عربک لینگویج فار ہز فائنل ڈسپینشن
اینڈ دا پرزرویشن آف ہز ورڈ. اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام اور شریعت کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب فرمایا. اب اس میں دیکھیں کلام تو ہو گیا، یہ جو ورڈ آئے یہاں پہ اس کے لیے کلام ہے. بیسیکلی کلام جیسے کہ اللہ کا حکم ٹھیک ہو گیا اس کے لیے، اور شریعت بیسیکلی کوئی بھی قانون. تو یہاں پہ جو شریعت کا ورڈ ہے یہ دین کے لیے ہے، اسلام کے لیے آیا ہے. اچھا جی، اب یہ ورڈز میننگ آپ کو شو ہو رہی ہیں. پیراگراف جو ہم نے تھرڈ سٹارٹ کرنا ہے اب آپ اس کے نوٹ ڈاؤن کر لیں. اب پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں. ان دا 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos. 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. اٹ سیمڈ ایسا لگتا تھا دیٹ دا سویلائزیشن کہ وہ تہذیب which had taken جس نے لیے 4000 years 4000 سال to grow بڑھنے کے لیے had started شروع ہو گئی تھی crumbling ٹوٹنا. ایسا لگتا تھا کہ وہ تہذیب جو 4000 سال میں بنی تھی اب ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے. اچھا، اب تہذیب سے مراد یہاں پہ سوسائٹی کا ترقی یافتہ نظام. دیکھنا جیسے کوئی بھی سوسائٹی ہوتی ہے اس کے کوئی نہ کوئی رولز ہوتے ہیں اپنے کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے گرو کرنا ہے، بڑھنا ہے، ہر ایک کے وٹ ایور جو بھی رولز ہوتے ہیں. تو یہاں سے ان کی تہذیب سے مراد یہ تھی. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اس موقع پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ریزڈ آ رسول، اللہ نے ایک رسول بھیجا. امنگ دیم سیلز انہی میں سے، ٹو لفٹ ہیومینٹی فرام اگنورنس انٹو دا لائٹ آف فیتھ. اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا تاکہ انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے کر آئیں. دیکھیں ہم نے جو ابھی عرب کی میں نے آپ کو جو ایک بتائی تھی کنڈیشن کہ عرب کے لوگ کس طرح کے تھے، یہ عرب کس طرح سے تھا، تو وہ اسی لیے اتنی ان کی جو وہ تہذیب وہ سارا جو ہم نے پڑھا کہ وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی کہ اتنی کنڈیشن ان کی خراب ہو گئی تھی کہ اللہ نے وہاں پہ رسول بھیجا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں بھی ایک چیز مس ہو گئی ہے، کوشچن ہے آپ کا، یہ میں ساتھ ساتھ ہی آپ کو نشان لگوا دیتی ہوں. یہ ہے وٹ کائنڈ آف فیئر واز ہیلڈ ایٹ اوکاز ایوری ایئر. تو اس کا آنسر یہاں سے آئے گا، ایوری ایئر سے لے کر اوکاز تک. ٹھیک ہے، یہ یہاں تک جو ہے اس کا آنسر آ جائے گا. اچھا، پیراگراف نمبر 4 کی یہ ورڈز میننگ ہے، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. اب ہم اس کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں. when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال ہوئی، ہی صلی اللہ علیہ وسلم اسپینٹ گزارتے تھے موسٹ آف ہز ٹائم اپنا بہت سارا وقت ان سولیٹیوڈ اینڈ میڈیٹیشن. جب حضرت محمد کی عمر 38 سال ہوئی تو آپ زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارنے لگے. ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah. غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اور پانی لے کر چلے جاتے اور کئی دن اور ہفتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیتے تھے. اب یہاں پہ جو کوشچن آیا ہے آپ کا، ایٹ وٹ ایج ڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹ اسپینڈنگ ٹائم ان سولیٹیوڈ اینڈ میڈیٹیشن ان دا کیو آف ہیرا. کس عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ غار ہیرا میں سوچ و فکر کے لیے تنہائی میں وقت گزارا؟ تو اس کا آنسر یہ آپ کو شو ہو رہا ہے، اس کو دیکھ لیں کہ ایٹ دا ایج آف 38 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹیڈ اسپینڈنگ ٹائم ان سولیٹیوڈ اینڈ میڈیٹیشن ان دا کیو آف ہیرا. اب یہ پیراگراف نمبر 5 کے بھی آپ کو شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں ورڈز میننگ. دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو اے کلوز، انتظار کا وقت ختم ہو چکا تھا. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ ود پروفاؤنڈ کمپیشن فار ہیومینٹی، آپ کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے بھر گیا تھا. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ اے پریسنگ urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. آپ کو غلط عقائد، معاشرتی برائیاں، ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کی شدید خواہش محسوس ہو رہی تھی. دا مومنٹ، وہ لمحہ، ہیڈ ارائیوڈ، آ گیا تھا، when he صلی اللہ علیہ وسلم was to be bestowed with نبوت، وہ لمحہ آ گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی جانے والی تھی. ون ڈے، ایک دن، when he صلی اللہ علیہ وسلم was in the cave of Hira، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غار ہیرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام came آئے and conveyed to him، اور انہیں پہنچایا the following message of Allah. ایک دن جب آپ غار ہیرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا. یہ سورۃ الگ کی آیت ہیں 1 سے لے کے 5 تک جو ہمیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے.
اچھا 96 کا مطلب ہوگا کہ قرآن پاک میں سورۃ علق 96 نمبر پر آتی ہے، اور 1 to 5 کا مطلب ہے کہ 1 سے لے کے 5 تک یہ آیات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پیغام پہنچایا، انہوں نے کہا ریڈ پڑھو ان دا نیم آف دا لارڈ، اپنے رب کے نام سے، ہو کریٹڈ جس نے پیدا کیا، کریٹڈ مین انسان کو پیدا کیا، فرام آ کلوٹ یہ ہے آف کنجیلڈ بلڈ یعنی کہ انسان کو خون کے لوتھڑے یعنی کہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ریڈ پڑھو اینڈ تھائی لارڈ از دا موسٹ باؤنٹیفل، اور پڑھو کہ تیرا رب بڑا کریم ہے، ہو ٹاٹ جس نے سکھایا، دا یوز آف دا پین جس نے قلم کے ذریعے، ٹاٹ مین انسان کو تعلیم دی، دیٹ وچ ہی نیو ناٹ جو وہ نہیں جانتا تھا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے جمے ہوئے خون سے، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اچھا یہاں پہ میں اب آپ کو یہ بتاتی ہوں، دیکھیں یہاں پہ جو ورڈ آیا ہے نا علق بیسیکلی یہاں پہ جو ہے اس کا مطلب ہے جمے ہوئے خون کا لوتھڑا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کا مقصد ہمیں ہماری اصل یاد دلانا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت کمزور حالت ایک چھوٹے سے جمے ہوئے خون کے ٹکڑے سے پیدا کیا۔ اب آپ جسٹ امیجن کریں ذرا، ایک بالکل چھوٹا سا خون کا ٹکڑا، نقطہ آپ سمجھ لیں، جو ابتدا میں ماں کے دیکھیں رحم میں ہوتا ہے، پھر اللہ نے اسی لوتھڑے کو گوشت کے ٹکڑے میں بدلا، پھر ہڈیاں بنائیں، پھر اس پہ گوشت چڑھایا، پھر آخر میں روح پھونک کر ایک مکمل انسان بنا دیا۔ اس سارے عمل سے دیکھیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی عاجز اور کمزور حالت سے بنے، اور یہ سب اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہیں تو سورۃ مؤمنون جو ہے اس کی آیت نمبر 14 میں اللہ پاک نے پورا مینشن کیا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو ایک بتایا ہے یہ پورا ہے۔ اس سارے پروسیس میں صرف اب آپ ایک چیز یہ نوٹ کریں، میں نے جتنا آپ کو سارا بتایا، دیکھیں پہلے وہ خون کا لوتھڑا، پھر وہ گوشت کا بننا، ہڈیاں، سارا وہ پروسیس ہے، لیکن سٹارٹ جو اللہ نے وہیں سے بتا دیا کہ اللہ نے انسان کو کہاں سے بنایا، ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری جو چیز یہاں پہ میں آپ کو یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں، دیکھیں آپ نوٹ کریے گا قرآن پاک کی کوئی بھی صورت ہے، آیت ہے، وہ کوئی بھی بے مقصد نہیں ہوتی، وہاں پہ اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا پیچھے اس کا ایک واقعہ، کوئی انسیڈنٹ، کوئی سٹوری لازمی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ جب نازل ہوا، اس سے تھوڑا سا پہلے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان ٹائم میں حضرت محمد پر وحی کے آغاز کا جو دور تھا نا، وہ ایک پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا تھا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچے ثابت ہوتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی پسند ہو گئی، جو بھی ہم نے غار حرا کا پڑھا کہ اس میں وہ کھانا لے کے چلے جاتے، اور وہی والی بات جو ہے یہاں پہ ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ غار حرا میں کئی دن اور رات اللہ کی عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہتے، جب تک دل نہ چاہتا آپ گھر واپس نہ آتے، اور جب کھانا وغیرہ ختم ہو جاتا پھر آپ حضرت خدیجہ کے پاس جا کر کھانا وغیرہ لے کر آتے، اور پھر دوبارہ عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ اسی دوران پھر غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اچانک آئے، اور انہوں نے کہا کہ پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ مفہوم بیسیکلی کیوں کہا میں نے، کیونکہ دیکھیں اگر حدیث آپ کو ورڈ بائی ورڈ یاد ہے اور آپ اس کو ایگزیکٹ ایسے ہی کنوے کر دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ لفظوں میں تھوڑا سا ہیر پھیر کر دیتے ہیں، میں معنی نہیں بدلتا لیکن ویسے تھوڑا سا بدل جاتا ہے، تو وہ ایک طرح سے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو سیف سائڈ ہوتی ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ مفہوم بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو زور سے بھینچا، اور پھر کہا کہ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری بار بھی ایسا ہوا، پھر حضرت جبرائیل نے یہ پوری جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، یہ ترجمہ آپ نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا۔ یہ آیت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے، اور دل ان کا کانپ رہا تھا۔ تو آپ گھر آئے اور گھر واپس آئے اور کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑایا اور حوصلہ دیا، تو آپ نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جو ہے وہ جان کا ڈر ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی اور کہا کہ اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو سچ بولتے ہیں، رشتہ داروں کا جو ہے وہ حق ادا کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو پھر حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، جو نصرانی عالم اور انجیل کے عالم تھے۔ تو انہوں نے پھر سارا واقعہ سن کے بتایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا۔ تو یہ سارا پھر انہوں نے بتایا کہ آپ جو ہیں وہ نبی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ پتہ چلا، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ بھی وقت آئے گا کہ آپ کو آپ ہی کے جو ہے نا یہاں سے یہ لوگ نکال دیں گے۔ تو یہ ایک پوری حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے، پوری ڈیٹیل میں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ نیکسٹ اگین سلائڈ پہ ورڈز آپ کو میننگ شو ہو گئے، آپ ان کو رائٹ ڈاؤن کریں اور ہم اپنا پیراگراف نمبر 6 سٹارٹ کریں۔
The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun, and the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. اللہ کا پیغام یعنی کہ جو وحی تھی نازل ہونا شروع ہو چکا تھا، جو اگلے 23 سال تک جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ اللہ کی وحدانیت یعنی کہ اللہ ایک ہے اور انسانیت کے اتحاد کا اعلان کریں، یعنی کہ یہ کہیں کہ سارے انسان برابر ہیں، کالا گورا امیر غریب سب برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ ہز مشن، ان کا جو منصوبہ تھا، واز ٹو ڈسٹروائے، ختم کرنا تھا، دا نیکسس آف سپرسٹیشن ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو ہم پرستی، غلط عقائد، جہالت، کفر کو ختم کرنا تھا اور ایک اعلیٰ طرز زندگی کا تصور قائم کرنا تھا تاکہ انسانیت کو ایمان کی روشنی اور اللہ کی خوشی کی طرف لے کر جائیں۔ یہ پیراگراف نمبر 7 کے ورڈز میننگ ہے، آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ Since this belief was threatening، چونکہ یہ عقیدہ جو ہے وہ کیا کر رہا تھا، خطرہ بن گیا تھا، their dominance، ان کے غلبے کے لیے، in the society، معاشرے میں، چونکہ یہ عقیدہ ان کے لیے معاشرے میں غلبہ کا خطرہ بن گیا تھا، the pagan Arabs، جو مشرک عرب تھے، started to mount pressure، انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا on the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and his followers، اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان پر۔ اچھا، غلبے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جو ہے نا طاقت سے، حکمرانی سے دبانا، ٹھیک ہے، غلبہ یہ ہوتا ہے یہ والا، طاقت اور جو حکمرانی ہو گیا۔ اب یہاں پہ انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو عقیدہ تھا، عقیدہ کون سا والا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ عقیدہ وہ جو مشرک تھے عرب ان کے لیے جو ہے خطرہ بن گیا تھا، تو اس لیے انہوں نے رسول اللہ پر، ان کے ماننے والوں پہ جو ہے وہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ They wanted them، وہ چاہتے تھے to renounce their cause and take to ideal worshipping، وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے مقصد کو چھوڑ کر یعنی کہ اسلام کی دعوت کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لیں۔ On one occasion، ایک موقع پر they sent a delegation to the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم kind and caring uncle، ایک موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور محبت کرنے والے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا۔ They told him، انہوں نے کہا either to restrain the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah's message or to face their enmity، انہوں نے کہا کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پھیلانے سے روکیں یا پھر ان کی دشمنی برداشت کریں۔ Finding himself in a dilemma، خود کو مشکل صورتحال میں پھنسا دیکھ کر he sent for his nephew، تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا and explained to him the situation، اور انہیں ساری بات سمجھائی۔ The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم responded with these memorable words، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار جو تاریخی الفاظ ہیں یہ فرمائے۔ My dear uncle، میرے پیارے چچا، if they put the sun in my right hand، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج and the moon in my left، اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں، even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah، تب بھی میں اللہ کی وحدانیت کا پیغام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں زمین پر سچا دین قائم کر کے رہوں گا یا اسی کوشش میں جان دے دوں گا۔ اب یہ پیراگراف نمبر 8 کے ورڈز میننگ آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم uncle was so much impressed with his nephew's firm determination that he replied، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے یعنی کہ مضبوط عزم سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا، son of my brother، کہ میرے بھتیجے، میرے بھائی کے بیٹے، go the way، ٹھیک ہے، راستہ جاری رکھو، none will dare to touch thee، کوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کرے گا، I shall never forsake thee، میں تمہارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ son of my brother یعنی کہ میرے بھائی کے بیٹے، یہی ورڈ آپ یہاں پہ یوز کریے گا۔ ابھی پیراگراف نمبر 9 ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا جو یہ کوسچن ہے پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔
To whom did the pagan Arabs send a delegation in order to stop the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from preaching? इसका आंसर है the pagan Arabs sent a delegation to Hazrat Abu Talib in order to stop Rasulullah from preaching. ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम 9 का ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं. And the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah subhanahu wa ta'ala had chosen for him. اور Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने वही रास्ता इख्तियार किया जो अल्लाह ताला ने इनके लिए चुना था. Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. अल्लाह की हिदायत और पुख्ता अज़म के साथ आपने हर मुश्किल का इज़्ज़त वक़ार और बर्दाश्त के साथ मुकाबला किया. ठीक है, इस लाइन में आपको जो वक़ार का वर्ड मैंने यूज़ किया है मुश्किल नहीं लगेगा. वक़ार बेसिकली देखें यहाँ पे ग्रेस आए तो ग्रेस मतलब इज़्ज़त और वक़ार के साथ, इज़्ज़त के साथ. ठीक है, इन नो टाइम बहुत थोड़े अरसे में ही एलिवेटेड ए मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स. बहुत थोड़े वक्त में आपने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में आला मुकाम तक पहुंचा दिया. अच्छा, अब देखिए रूहानी यहाँ से जो स्पिरिचुअल आया है, रूहानी का मतलब क्या होगा, दीन से मुतालिक. जैसे हम कह देते हैं ना कि दीन से मुतालिक में जो है वो दीनी तालीमात सारी हैं, किसी को स्पिरिचुअल बनाना वो आ गया. और वर्ल्डली में जो वर्ल्डली दुनियावी कामयाबी हैं, दुनियावी मामलात हैं, इनके बारे में बात की गई है. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कन्क्वेस्ट विच हैव क्रिएटेड एन एवरलास्टिंग इम्प्रेशन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री. आप अरब फतोहात की असल कुव्वत भी थे. ठीक है, यानी कि अरब की जो उस वक्त जंगी जो है वो जंग वगैरह होती थी तो उसके बारे में बात की गई है कि उसी के पीछे भी आप क्या थे, एक उनकी जो है वो एक असल कुव्वत थे. ठीक है, नेक्स्ट लाइन है ये जो है विच हैव क्रिएटेड, जो कि उन्होंने क्या की, विच क्रिएटेड एन एवरलास्टिंग इम्प्रेशन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, जिन्होंने इंसानी तारीख पर हमेशा रहने वाला असर छोड़ा. यानी कि अगर हम अभी भी पीछे जाके हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. नो वंडर ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे अब हमें ये उन्होंने बात बताई कि जैसा यही वजह है कि पूरी दुनिया में तारीख़ की सबसे ज़्यादा असर रखने वाली शख्सियत के तौर पे आपको माना जाता है. इन द वर्ड्स ऑफ माइकल एच आर्ट आ ग्रेट हिस्टोरियन. अब ये माइकल एच आर्ट जो है एक अजीम जो है मौर्रख है, इनके तारीख़ दान है. इनके अल्फाज में इन्होंने क्या कहा है रसूलुल्लाह के बारे में, इनकी बुक है अ रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री. यानी कि वो वाली किताब है जिसमें जो हिस्ट्री है तारीख़, उसमें जितने बहुत बाअसर लोग हैं उनके बारे में इसने लिखा है. अब वो क्या लिखते हैं कि मोहम्मद हाउएवर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम एंड इट्स मेन एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स. ताहम मोहम्मद दोनों इस्लाम के मजहबी अकायद और मरकज़ी अखलाकियात और अखलाक असूलों के ज़िम्मेदार थे. अच्छा, अब परेशान नहीं होना, इतनी मुश्किल वर्डिंग जो है अब, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, मेन एथिकल, मोरल प्रिंसिपल, तो इनके वही होंगे. मैं आपको आसान अल्फाज में अब समझा दें. देखें, थियोलॉजी ऑफ इस्लाम में इस्लाम के कायद आ गए. इस्लाम के कायद सारे जो हैं हमारे मजहबी कायद, हमने इबादत कैसे करनी है सारा देखें वो इसमें आ जाएगा. ठीक है, मेन एथिकल, इसमें अखलाकियात के बारे में बात हुई है. मोरल प्रिंसिपल्स कि हमने किस तरह से बातचीत करनी है, इखलाक हमारा कैसा आना है, ये सारी उसमें बातें आ गई. ठीक है, इन एडिशन मज़ीद बना ही प्लेड द की रोल इन प्रोसलाइजिंग द न्यू फेथ एंड इन इस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस. अब इसके अलावा आपने नए दीन की तबलीग को फैलाने में भी बुनियादी किरदार अदा किया और इबादत और मजहबी इबादत को भी कायम किया. इसका क्या मतलब है, देखिए नए दीन से मुराद कि जैसे इस्लाम था, नया दीन था ना, जो वहाँ के जो यहूदी थे, जो भी कफ़ार थे, जो भी मुशरिक थे, अरब लोग थे, उनके लिए नया दीन था. आपने ना सिर्फ बड़े अच्छे तरीके से इसको फैलाया बल्कि आपने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी कि किस तरह से रोज़ा रखना है, इबादत करनी है, नमाज़ पढ़ना है, वो भी आपने बताया. In fact, as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all times. हकीकत में अरब फतूहात के पीछे असल क़ुव्वत होने के नाते आपको तारीख़ के सबसे ज़्यादा बाअसर सियासी रहनुमा भी करार दिया जा सकता है. देखो, उसने पहले
یہی بتایا کہ وہ اسلام کے ریلیٹڈ بھی، کہ اگر دین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا اچھا کہا کہ انہوں نے جو ہے لوگوں کو بڑے اچھے سے گائیڈ کیا۔ اب وہ یہ ورلڈلی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اگر وہاں کے ہم جنگ یعنی کہ پولیٹیکل لیڈر کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اچھا جو ہے اپنا ایک رول پلے کیا۔ دا عرب کنکسٹ آف دا 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day۔ 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے انسانی تاریخ پر آج تک اہم اثر ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اوبویس سی بات ہے کہ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں بہت زیادہ، اسی لیے تو ہمارا اسلام اتنے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ پھیلا ہے۔ اب یہ ورڈز میننگ ہے، اب آپ لاسٹ ہمارا پیراگراف اس کے نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ سچ اے تھرو ٹرانسفارمیشن آف مین اینڈ سوسائٹی اوز ٹو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیپ فیتھ ان اللہ، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر۔ انسان اور معاشرے کی اس مکمل تبدیلی کا اصل سبب رسول اللہ کا اللہ پر گہرا ایمان، انسانیت سے محبت اور آپ کے کردار کی عظمت تھا۔ یعنی کہ جو عرب اس قدر بری کنڈیشن میں تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں سے محبت، آپ کا کریکٹر، اللہ پہ آپ کا ایمان ہی تھا کہ وہ لوگ اتنا بدل گئے۔ انڈیڈ، بلا شبہ ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، تو بے شک حقیقت میں جو ہے وہ آپ کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے جس کی پیروی کی جائے۔ ان رپلائی ٹو اے کوسچن، ایک سوال کے جواب میں، اباؤٹ دا لائف آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سیڈ، ایک سوال کے جواب میں جب رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں پوچھا گیا تو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، His morals and characters are an embodiment of the Holy Quran۔ ان کا اخلاق اور کردار قرآن مجید کا عملی نمونہ تھا۔ اب یہ قرآن پاک کی جو ایک آیت ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، سورۃ احزاب کی یہ آیت ہے، ٹھیک ہے، 45 سے 46 تک۔ اور نبی، اے نبی، surely یقیناً بے شک، we have sent you as a witness، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، and bearer of good news، اور اچھی خبر سنانے والا، اینڈ وارنر، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اینڈ ایز دا ون، اور وہ، انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے جی، یہ ہوگی آیت۔ اچھا، اب یہاں سے تھوڑا سا میں آپ کو یہاں کا بھی بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں۔ یہ جو بات ہوئی ہے کس طرح سے ہوئی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم کی جو زوجہ تھیں وہ بہت ہی علم و حکمت والی خاتون تھیں۔ حضرت محمد کے اس دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے لوگ دین کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جاننے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی سوالات کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ جو ہے وہ قریب رہی تھیں اور ان کی زندگی کو زیادہ جانتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو جملے کا مطلب تھا کہ رسول اللہ کا اخلاق اور کردار قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے، اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب آپ کے کردار میں نظر آتا تھا، آپ کی سچائی، صبر، شفقت، عاجزی، مہمان نوازی اور ہر طرح کی نیکی جو ہے قرآن کی عملی تصویر تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب بس یہ لاسٹ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ہم یہ تھیم کے ساتھ۔ اب پورا جو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا لاسٹ رسول آف اللہ المائٹی، کہ حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، ہیز اے گریٹسٹ انفلوئنس آن مین کائنڈ، ان کا انسانیت کے اوپر ایک بہت اچھا اثر رہا ہے۔ ہز ٹیچنگز، ان کی تعلیمات، اینڈ لائف، اور زندگی، آر اے سورس آف موٹیویشن کا ذریعہ ہے، اینڈ گائیڈنس فار ہیومینٹی، اور انسانیت کے لیے ہدایت کا، ٹھیک ہے۔ تو جی اسٹوڈنٹس، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔